بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز ویلکم ٹو مائی چینل علم و حقیقت. آج آپ لوگوں نے تھمبنیل میں دیکھ لیا ہوگا، بہت ہی امپورٹنٹ بک ہے. اردو میں ہے الجہاد فی الاسلام اور انگلش میں ہے جہاد ان اسلام. دس بک از ریٹن بائی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ. آبویسلی آف کورس رحمۃ اللہ علیہ. یہ 1927 میں لکھی گئی تھی، 1927. اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن آیا میں ذرا دیکھ لوں، اس کا انگلش ٹرانسلیشن آیا ڈی عبدالکریم صاحب کا. تو انہوں نے اسے 2017 میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا. بہت اچھا کام کیا انہوں نے. اور پڑھے لکھے اس کو جو ہوتے ہیں بندے، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد وہ اللہ معاف کرے جو مولانا مودودی کو گمراہ کہہ رہے ہیں یا فتنہ کہہ رہے ہیں مولانا مودودی کو، وہ نہیں کہیں گے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں، پر اس طرح کا چیز جو انسان جس طرح سے میں پچھلے بار ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا تھا، تو آخری زمانے میں ان کی آنکھیں چلی گئی تھی. انہوں نے اتنی محنت کی. مولانا مودودی رات بھر کام کرتے اور بہت تھکے رہتے تھے. ابھی ریسنٹلی شاید ان کی بیٹی بھی کافی بوڑھی ہو چکی ہے، ان کا بیان بھی آیا تھا. شاید وہ بتا رہی تھی کہ رات بھر دن بھر وہ کام کرتے رہتے تھے، اسی میں لگے رہتے تھے. تو یہ کتاب انہوں نے بہت میں جہاد کا یہاں مطلب نہیں سمجھاؤں گا، کیونکہ 500 سے زیادہ آیت قرآن میں قریب جہاد ہے. یہ کتاب جو ہے نا، صرف جہاد کے بارے میں لکھا، صرف جہاد ایز اے ٹاپک کے بارے میں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس میں پورا کمپلیٹ چیزیں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے عرب میں اسلام، یعنی کہ پری اسلامک عربیہ جو تھا، وہ کس طرح سے جنگ و جدل کا سامنا کرتا تھا. بس قوم، نسلی بڑھوتری جو لوگوں کے اندر ہوتا ہے نا، ہم بڑے تو لوگ ایک دوسرے، آج جو ملوکیت کا فتنہ ہے 1923 کے بعد، یہ سارا جتنا بھی ہے جو خلافت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد، یہ سارا ملوکیت کا فتنہ. اور فرسٹ ورلڈ وار میں 4 کروڑ مر چکے ہیں لوگ، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں 6 کروڑ. اس کو کسی مسلمان نے نہیں مارا. ہاں، ملوکیت کے فتنہ میں مسلمان بھی شامل ہیں، جس میں نو ڈاؤٹ. اور آج بھی جو ہے نا 56 ممالک ہیں مسلمانوں کے. اور افسوس کی بات، میں عام پبلک کو کچھ نہیں کہوں گا، بس جو حکمراں بھی کو قصور بھی نہیں ہے. لوگ جو چنتے ہیں نا، جب پبلک ایسے ہی ہوتے ہیں تو پھر حکمراں بھی اب سارے جو ہے ہر وقت حکمراں ہم ہی میں سے کوئی ہوتا ہے، تو بلیم کر کے کچھ فائدہ نہیں ہے. اپنے آپ کو آبویسلی ان کو کرٹیسائز تو ہوگا، کیونکہ وہ بڑے پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ کر نہیں رہے ہیں، یا پھر تھوڑا بہت کر رہے ہیں، مطلب جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں. تو وہ یہ کہنا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور وہ لوگ تو بالکل حکمراں کو گالی نہ دیں جو لوگ خود کرپٹ ہیں، جو خود بد اخلاق اور بدتمیز ہیں. وہ لوگ بالکل حکمراں کو گالی نہ دیں. افسوس کے ساتھ مجھے ورڈ یوز کرنا پڑ رہا ہے. جو بد اخلاق ہیں، جو بدتمیز ہیں، وہ لوگ بالکل حکمراں کو گالی نہ دیں، کیونکہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے حکمراں کو گالی دینا. پہلے وہی لوگ جو آنیسٹ ہیں، جو کچھ بھی ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں اور جو واقعے میں بدلنا چاہتے ہیں نظام، وہی لوگ ہی کرٹیسائز کرنے کے حقدار ہیں. باقی سب لوگ جس کو بھی آتا ہے وہ حکمراں کو گالی دینا شروع ہو جاتا ہے. یہاں انڈیا کے اندر مودی ہوگی، وہاں پر پاکستان میں نواز شریف، اور وہ پتہ نہیں اور کون. اور اس سے پہلے کے لوگوں کو بھی گالی. چلو ایک پارٹی ہے جو ابھی مودی کو گالی دیں، یوگی کو گالی دیں، اور دوسرے ایک پارٹی ہے نہرو کو، پھر وہ محمد علی جناح صاحب کو، ان کو بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے کوئی سعودی کے کنگ کو، کوئی یو اے کے کنگ کو، اب پتہ کوئی یو ایس پریسیڈنٹ کو. نتن یاہو تو ہے ہی، وہ تو گالی اس کے لیے کم لفظ ہے، تو کچھ فائدہ نہیں وہ اپنے مطلب کے لیے جو کر رہا ہے. خیر، جہاد جو ہے، ابھی تو جہاد کہہ سکتے ہیں، یہ تو ڈیفینسو وار جہاں چل رہا ہے پیلسٹائن میں اور افغانستان میں، ڈیفینسو وار. ابھی جو جہاد شروع بھی نہیں ہوا. ہاں خیر، ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. مولانا مودودی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اچھے نام سے پکارا جائے گا. جتنے بھی ہمارے پرانے علماء اکرام ہیں، چاہے کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے، یعنی کہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو، ان کو عزت سے پکارا جائے. چاہے مولانا احمد رضا خان ہو، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بھی ہو، ان کو عزت سے نام سے پکارا جائے گا. ٹھیک ہے. اب ان کی اپنے سب کی غلطیاں ہیں،
وہ چھوڑ دیں، ہم اپنی غلطیوں کو وہ کر دیں، لیکن بحیثیت یا انسان وہ کوئی نبی نہیں تھے، تو ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اب ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو کانسیپٹ ہے اس میں مولانا مودودی بہت اچھا انہوں نے اچھی تصویر کھینچی ہے، کیونکہ اس کتاب میں انہوں نے 3 پیریڈس آف ہندوازم، ان کا رگ ویدوں میں اور چاروں ویدوں میں جو وار کا ہسٹری ہے، بھگوت گیتا میں، اس کے بعد منوس لا آف وار، اس میں کمپلیٹ چیزیں ہیں۔ کرسچینٹی کے بارے میں لکھا گیا ہے، یہودیوں کے بارے میں لکھا گیا ہے، ورلڈ وار اور پوری دنیا میں جنگیں ہوئیں اور اسلام کے جنگیں، اس میں فرق کیا ہے۔ مولانا مودودی نے اسے بہت اچھے طرح سے ڈیفائن کیا اور ڈیفرینشیٹ کیا ہے۔ جی ہاں، اس کتاب کو صرف مسلم نہیں، اگر کوئی نان مسلم اس کو بھی پڑھ رہے ہیں، بردرس اینڈ سسٹرز، پلیز اس کتاب کو، اگر آپ کو جہاد کے بارے میں پڑھنا ہے نا، ڈیفرینشیٹ کرنا ہے۔ ویسے تو جہاد دیکھیں، کتاب الجہاد بخاری مسلم اور دیگر احادیث ہیں، اس میں آپ ٹاپک پڑھ لیں گے تو جہاد کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ باقی قرآن تو اولین کتاب ہے، سب سے ٹاپ کتاب ہے، اس میں جہاد کے آیت ہیں 500 سے زیادہ قریب، کم سے کم۔ اور باقی اس کتاب میں آپ کو الگ الگ ہسٹری، پورا ہسٹری کا جو ہے نا، لاز آف وار الگ الگ کنٹری میں اور کس طرح سے ظلم کیا گیا ہے، اور جتنے بھی حکمران لیول کے لوگ ہیں، فوجی لیول کے لوگ ہیں، ہاں، جتنا ایک پارٹیاں جو فوجی کی بڑی عزت کرنے بول رہے ہیں، جہاں جنگ و جدل ہوتا ہے تو کس طرح سے دنیائی فوجی یہ، اور صحابہ اکرام کو جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، دنیائی فوجی آج کل جو ظلم کر رہے ہیں، تو ان کو ڈیفرینشیٹ کر لیں، کیا کر رہے ہیں ہم، بچوں کا قتل کر رہے ہیں یا اسرائیلی فوجی؟ کیا حماس بھی وہی کر رہی ہے؟ یہی فرق ہے، یہی باتیں حماس کو مجاہدین بناتا ہے، یہی باتیں افغانستان اور چیچن بھائیوں کو مجاہدین بناتا ہے، فرق کرتا ہے۔ کہ آج کیا ایسے ہی تھے ہمارے جو ملک کو آزاد کروائے تھے، ہندوستان کو جو آزاد کروائے تھے، کیا وہ لوگ ایسے ہی لوگ تھے؟ اس میں جو لبرل طبقے کے بھی لوگ تھے نا، جو ان کے اندر کوالٹی تھا، وہ افسوس کی بات آج سو کالڈ مسلمس کے اندر نہیں ہے۔ کیونکہ میں سنتا تھا، اپنے دادا لوگوں سے سنتا تھا کہ کیسے لوگ تھے جو انگریزوں میں بھیڑتے تھے۔ میں نے اپنے دادا کو غصہ ہوتا ہے، کئی باتیں ان کو آل فال بکتے ہوئے سنا ہے، لیکن کبھی جھوٹ بولتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے کبھی اپنے بڑوں کو، ایون اپنے والد صاحب کو بھی نہیں دیکھا۔ وہ اپنے باتوں میں سیچے سب ہے، کوئی اور چیزیں ان کے اندر، بہت کم چیزیں کو، دوسری اور چیزیں کا اگر برائی دیکھیں گے، بہت سارے برائی میں نہیں پھنستے تھے وہ لوگ، لیکن آج جو لوگ ہیں مسلمان بڑھ چڑھ کے برائیوں میں پھنس رہے ہیں۔ تو نفس جہاد فی جو ہے نا، جہاد فی نفس بھی ہے۔ اگر انسان جو اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتا، یہی وجہ ہے کہ وہ جنگ میں دشمنوں کو کیا قابو کرے گا، اور دشمن کے لوگ جو ان کے ہاتھ آ بھی گئے، وہ جیت بھی گئے، تو ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو پھر وہ تو قتل ہی ہوگا۔ تو آج جو بھی ہے نا، ہم لوگ، ہمارے لیے بیسٹ اگزامپل جو ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ تو ہم ان کے لائف ہسٹری سے سیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری سے ہم سیکھیں۔ اور جہاد جو ہے، میں بتا دوں، یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ اسلام کی حفاظت کے لیے ہے، یہ ڈیفنس کے لیے ہے۔ ایون اگر مسلم بھی نان مسلم پہ ظلم کر رہے تو بھی اس کے لیے، اس مسلم کے اگینسٹ میں بھی جہاد ہوگا۔ جی ہاں، کیوں؟ کیونکہ اسلام جو ہے وہ انصاف کے لیے کسی کے حق میں، کسی مذہب کو حق میں بھی تلوار اٹھا سکتا ہے، اس کے خلاف بھی اٹھا سکتا ہے، اور اسلام کے پروپاگیشن کے لیے بھی تلوار ہے۔ کنڈیشنز اپلائی، کون لوگ کریں گے، کس سچویشن پہ کریں گے اور کس وجہ سے ہوگی، یہ سب چیزیں دیکھا جائے گا۔ آج کل ملوکیت کو دور ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی لوگ نہیں کہ شروع ہو جائیں، نان مسلم ملک میں آپ رہتے ہیں، آپ کو وہ کرنے، آپ ایجیٹیشن کر سکتے ہیں، بالکل وہ کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن تلوار اٹھا کے بہت سارے نان مسلمس کا قتل کرنا یہ جہاد نہیں ہے، اور نہ ہی اب مسلمس کرتے ہیں اس کو۔ بہت سارے جو ہے نا، جو اسلام پھیل رہا ہے تیزی سے، اس کو ڈرے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے خوب موویز میں دکھاتے ہیں، اور کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، وہ پگڑی پہنتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، وہ بچوں کو مارتے ہیں، عورتوں کو اٹھا لے جاتے ہیں۔ آج پتہ لگ گیا انہیں کون کرتا ہے یہ کام۔ ہاں، کفار اور منافقین کی دنیا جو ہے نا، وہ یہی کام کرتے ہیں، مجاہدین یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ تو دیکھ لیں، خود ڈیفرینشیٹ کر لیں، اور ہسٹری کو صحیح سے پڑھیں ذرا سے۔
اب پراپر اسلامک ہسٹری جو پڑھیں گے، سچے لوگوں کی ہسٹری پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا. اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ نان مسلم برادرس اینڈ سسٹرس دے کین آلسو ریڈ دس بک. یہ بہت اچھی کتاب ہے. اس میں بہت اچھے، اس میں پورا منوز لا آف وار بھی ہے، ہندوازم کا الگ الگ بھی، اور ہر چیز کو ڈفرینشیٹ کیا ہے قرآن کے بارے میں. اور جیوس کا، ان کو جیوس پرنسپل ان کو بھی ہے ڈیفائن کیا. مولانا مودودی نے بہت اچھا ڈیفائن کیا اس کتاب کو. ٹھیک ہے، تو اس کتاب کو جو لوگ پڑھ چکے ہیں کمنٹ کر کے بتائیں، جو نہیں بھی پڑھیں اف یو وانٹ اٹ فرام می تو پھر آپ کمنٹ کریں، اور اگر مجھے لکھتے ہیں تو میں آپ کو انشاءاللہ بھیج دوں گا اس کتاب کو. ٹھیک ہے، تو اگلی ویڈیو کے لیے ویٹ کریں. انشاءاللہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور جہاد کے بارے میں غلط فہمی نہ پالیں. جزاک اللہ خیر.